السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج معراج کی رات ہے، 27 رجب المرجب، شب معراج ہے۔ تو اس رات کے حوالے سے آپ کو قرآن پاک سے انتہائی مجرب اور لاجواب قسم کا ہم آپ کو وظیفہ بھی دیں گے، اور ساتھ میں آپ کو اس رات کے جو نوافل ہیں وہ بتانے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز حاجات پڑھنے ہیں، اور 2 رکعت نماز حاجات پڑھنے کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر آپ پھونکیں، اور پھونک کر جہاں تک آپ کے جسم پر ہاتھ پہنچتا ہے آپ اپنے ہاتھ کو پھیریں۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ جو ہے درود پاک پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جو بھی آپ کی ضروریات ہیں، جو بھی آپ کی تمنائیں ہیں، جو بھی آپ کی تکالیفیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر پیش کریں۔ تو اس طرح مغرب سے عشاء تک کا وقت آپ کا اسی وظیفے کے اندر، اسی عبادت کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ اور پھر نماز عشاء کے بعد ایک مخصوص اس رات کے حوالے سے ایک وظیفہ ہے، ہم آپ بتائیں گے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سامعین محترم، نماز عشاء کے بعد آپ خلوت میں بیٹھیں، یہاں شور شرابہ نہ ہو۔ یہ وظیفہ یکسوئی کا وظیفہ ہے، یکسوئی کے ساتھ آپ کو کرنا ہے۔ کسی بھی آپ ایسی جگہ پر بیٹھیں یہاں شور شرابہ نہ ہو، آپ کہیں سے آوازیں شور شرابہ نہ ہو، آپ سکون سے بیٹھ کے وظیفے کو کر سکیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج قرآن پاک کے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے واقعہ ہے، بیان کیا گیا ہے۔ تو سورۃ بنی اسرائیل کے اندر 10 مرتبہ قرآن کا لفظ آیا ہے، اور 11ویں مرتبہ قرآن۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر 10 مرتبہ قرآن کا لفظ آیا ہے، اور 1 مرتبہ قرآن۔ اب اس سورۃ مبارکہ کا اس قرات کے حوالے سے یہ مجرب وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ کو پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے سورۃ بنی اسرائیل کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، اور پڑھتے ہوئے چند آیات پڑھنے کے بعد لفظ آئے گا قرآن۔ تو وہاں جب آپ پہنچیں گے تو آپ رک جائیں، آنکھیں بند کر لیں، کوئی بھی ایک آپ کا جو بھی مقصد ہے، شادی کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، صحت کا معاملہ ہے، یا کوئی کیس کا معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، وہ اپنے ذہن میں رکھیں، اور رکھ کر آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ پڑھ لیں گے تو پھر آپ آگے سورت کو پڑھنا شروع کریں گے۔ جب دوسرے مرتبہ آئے گا لفظ قرآن تو پھر آپ نے وہاں رک جانا ہے، کوئی دوسرا جو بھی کام ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کی مجبوری ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ یعنی کہ ہر بار جہاں بھی لفظ قرآن آئے گا وہاں آپ رکیں گے، کسی بھی ایک حاجت کو ذہن میں رکھ کے 100 مرتبہ
اللہ صمد کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور 11ویں مرتبہ جو حرف آئے گا وہ ہوگا قرآن، تو وہاں پر بھی آپ نے رکنا ہے، اور 11ویں جو آپ کی مجبوری ہے، جو کام ہے، جو حاجت ہے، وہ اسے آپ ذہن میں رکھیں گے اور رکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور اللہ الصمد کی آپ تسبیح پڑھیں۔ تو اس طرح 11 حاجتیں اور 11 بار قرآن کا لفظ پر آپ نے رک کر یہ اس طریقے سے وظیفے کو کرنا ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگیں کہ اے اللہ میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور میرے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ آپ یقین کریں کتنا مجرب وظیفہ ہے کہ اگر صحیح طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو کر لیا اور گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے دعا کر لی تو انشاءاللہ ہم ہر سال اس طرح کے وظائف لوگوں کو بتاتے ہیں، اللہ پاک کو اپنے کلام کی برکت سے ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ان کی جو غم ہیں ان کو خوشیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، ان کی تکالیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ جادو سحر ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی آپ کا نیک مقصد ہے آپ اس کو ذہن میں رکھ کے اس دعا کو کریں، انشاءاللہ آپ کی وہ تمنائیں اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ تو ہمارے وظائف کی اجازت کی لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام لازمی لکھیں، اور سلام کا جواب بھی لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔